بہت سارے لوگ یہ پلان کرتے ہیں جو ایکسپیٹریٹس ہیں کہ یار ہم ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں وہ یہ دیش چھوڑ کے واپس اپنے وطن چلے جانا ہے، لیکن ان میں سے ہر کوئی اس پہ عمل نہیں کر پاتا. تو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی، ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں پچھلے 12 سال سے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس پاکستان جا رہے ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کا رسپانس اتنا اوور ویلمنگ تھا کہ ہم مجبور ہو گئے کہ دوبارہ ان کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دیں. اگر آپ کو سلمان کی یہ جرنی فالو کرنی ہے تو آپ ہمارا ایم پروڈکشنز کا جو فیس بک پیج ہے اس کو لائک کریں، اور ایم پروڈکشنز کا یوٹیوب چینل بھی ہے اس کو سبسکرائب کریں. اور پہلی پوڈ کاسٹ اگر آپ نے مس کر دیا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہ ضرور دیکھیے گا. آج ہم ان سے کئی چیزوں میں بات کریں گے. جو سوالات آپ نے پوچھے اس کے بارے میں بھی، اس کے علاوہ ہم ان سے پوچھیں گے ان کی ایموشنل سٹیج کیا ہے، ان کی پریپریشن کیسی ہے. تو سلمان، ویلکم اگین. بہت شکریہ عمران بھائی، آپ نے مجھے دوبارہ اپنی پوڈ کاسٹ پہ بلایا. اور بالکل میرا خیال ہے آج کی پوڈ کاسٹ بنتی بھی اسی لیے تھی کیونکہ پہلی پوڈ کاسٹ کا جو آپ نے جیسے بتایا کہ رسپانس بڑا اوور ویلمنگ تھا، اور لوگ نہ صرف آپ کے پیج پر آ کر جہاں جہاں وہ ویڈیو پوڈ کاسٹ شیئر کی گئی وہاں پر اپنے کمنٹس میں میسیجز چھوڑ رہے تھے، بلکہ اس کے علاوہ مجھے بھی اور شاید آپ کو بھی بہت سارے پرائیویٹ میسیجز آئے جس میں لوگوں نے طرح طرح کے مختلف قسم کے رسپانسز کا اظہار کیا. تو میرا خیال ہے آج ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں. یہ سوال میرے دل کے بہت قریب تھا. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں جو ہے نا ابھی اس وقت فیلنگ، وہ یہ سوال میں ہر پوڈ کاسٹ میں کروں گا. اس میں ابھی کیا فیئر ہے سب سے بڑا؟ کہ آن کیمرہ بتا دوں میں میرے دل میں کیا ہے؟ یہ بی ٹی ایس میں آئے گا. خیر، تو کیا چیز ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے کہ یار اگر ایسا نہیں ہوا جو میں نے سوچا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ اور کیا چیز ہے جس کو تم لک فارورڈ کر رہے ہو، جس کو سب سے زیادہ تمہاری خواہش ہے کہ یار میں نے جانا ہے تو یہ کرنا ہے، یا میں یہ انجوائے کروں گا؟ یا تو جو چیز مجھے پریشان کرنا شروع ہوئی ہے ریسنٹلی حال ہی میں، جو مجھے خوف ہے، اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ مطلب سب سے پہلے تو یہ کہ کیونکہ میں نے ایک اعلان کر دیا آپ کی پوڈ کاسٹ کے ذریعے، اور پھر میری یہاں پر دوست احباب کی کمیونٹی کافی بڑھ گئی ہے، لوگ مجھے جانتے بھی ہیں. پچھلی پوڈ کاسٹ میں ذکر ہوا کہ سوشل میڈیا پہ میں آپ کے ساتھ اور دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ کافی ایکٹیو رہا. ہم نے شارٹ فلمز بنائی، ہم نے تھیٹر کیے، لوگ اب کافی جانتے ہیں. تو اب وہ صورتحال ہے کہ اب مجھے سب سے بڑا جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ واٹ ایف آئی گو بیک اینڈ فیل. ٹھیک ہے، تو پھر میں اپنے آپ سے شاید وہ سوالات دوبارہ شروع ہو جائیں گے کہ مطلب کیا مجھے واپس چلے جانا چاہیے؟ وہ والی فیلنگ سے ڈر رہے ہو کہ لوگ دیکھیں، لوگ کیا کہیں گے، ہاں یہ مطلب سلمان نے گپتا صاحب کیا کہیں گے، اور یہ وہ والی ساری چیزیں وچ از نیچرل آئی تھنک. اور ہر ایک کا ایک اپنا براٹ اپ ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ ہماری دیسی سوچ ہے جو ہمارے اندر اتنی ایمبیڈ ہو چکی ہے کہ ہم اس سے بھاگ نہیں پاتے. یعنی ہماری ٹاپ پرائرٹی میں، فیصلوں میں یہ چیز بہت زیادہ بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے. لیکن عمران بھائی 90% 80% لوگ ہماری کمیونٹی کے ایسے ہی بن کے نکلتے ہیں کیونکہ وہاں کے معاشرے، وہاں کی تربیت ہی ایسی ہے کہ آپ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک فیصلہ نہیں لے پاتے نا، کیونکہ آپ پر لوگوں کے فیصلے تھوپے جاتے ہیں. آپ کو رشتہ دار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ بچہ، پھر خاص طور پہ آپ کے والدین آپ کی زندگی کے لیے جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید نہیں کر رہے ہوتے جو آپ کے لیے بہتر ہیں، بلکہ وہ فیصلے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں جو لوگ پسند کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں ایک یکدم لبادہ اتاروں گا اینڈ آئی ول بی نیو سلمان اور میں لوگوں کی کیئر نہیں کروں گا، بیکاز میرا براٹ اپ ہے، میں جس طرح کا ہوں مجھے پتہ ہے دس تھنگ از گونا ہرٹ. تو یہ میرا خوف ہے، میں اس کا اعلان اقرار بھی کرتا ہوں. لیکن آئی ول میک شیور کہ میں اگر کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہوں کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، تو مجھے واپس جرمنی آنے میں کوئی اعتراض نہ ہو. میں اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤں. کیونکہ میرے لیے شاید کیونکہ میں یہ فیصلہ اپنی فیملی پر ایک قسم سے تھوپ بھی رہا ہوں، کیونکہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں کیسی اس طرح پورٹرے ہوا ہوں کہ میں خود غرض ہوں، مطلبی ہوں، میں اپنی فیملی کو لے کے جا رہا ہوں اور میری فیملی شاید نہیں چاہتی، لیکن لیکن میرا یہی ماننا ہے کہ اگر میری فیملی میرے لیے میرے پیچھے چل پڑی ہے، جیسے آج پی ٹی آئی عمران خان کے پیچھے پورا پاکستان چل پڑا ہے، تو میں کل کو ان کو ایک ایسے دوراہے پر اگر ملوں جہاں پر مجھے یہ فیصلہ لینا پڑے تو میں عمران خان کی طرح یو ٹرن لے لوں. مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی ول بی ریڈی ٹو کم بیک.
چلیں خوشی ہوئی مجھے سن کے. تو اب آپ کا بگیسٹ لک فارورڈ میرا بگیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے اس وقت اپنے ذہن میں سوچ رکھی ہیں, جو خواب میں بن چکا ہوں, جو سپنے میں دیکھ چکا ہوں, وہ میں پاکستان جا کر اپنی جیگتی جاگتی آنکھوں سے پورے کر سکوں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے چاہتا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد اپنے ان رشتوں کو دیکھیں جو میں اپنے سارے لڑکپن بچپن میں دیکھتا آیا, جس میں میرے چچا ماموں, سارے کزنز, دادا دادی, میں تو خیر دادا دادی نانا ابو کو نہیں دیکھ سکا, نانی تھیں اس وقت, لیکن اب میرے بچوں کے لیے یہ ایک میرے خیال میں, اور وہ خود بھی جب بھی میری اپنے بچوں سے بات ہوتی ہیں دے ریئلی وانٹ کہ وہ اپنے دادا دادی نانا نانی کے ساتھ جا کر رہیں. اور مجھے لگتا ہے میری بیٹی چھوٹی جو ہے وہ 4 سال کی ہے, وہ بہت زیادہ باتیں کرتی ہے, بہت زیادہ گھل مل جاتی ہے اور بہت زیادہ شرارتیں کرتی ہے, اور آئی وانٹ کہ میرے پیرنٹس, میری وائف کے پیرنٹس جو ان کے نانا نانی ہیں بچوں کے, وہ بھی ان کی شرارتوں سے محظوظ ہوں, وہ بھی دیکھیں کہ یہ جو بچے ہیں, یہ جو یہاں پر ہمارے ساتھ پل بڑھ رہے ہیں, ان کی تربیت میں ان کا بھی حصہ ہو. وہ ساری چیزیں ایک طرف کہ ٹاکسیسٹی کتنی ایڈ ہوگی ان کی شخصیت میں, وہ ظاہری سی بات ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں, دونوں چیزیں اور اس میں میرا اور میری وائف کا سب سے بڑا رول یہ ہوگا کہ ہم ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھ کے کس طرح چلیں کہ میرے بچے زیادہ ٹاکسیسٹی کی طرف بھی نہ جائیں اور بہت زیادہ ممی ڈیڈی بھی نہ بنے. کیونکہ یہاں پر مجھے سب سے زیادہ ایک چیز تنگ کرتی ہے کہ the kids who are grown here are not street smart. مطلب ان کو 2 نمبریاں نہیں آتے, ہاں ان کو کوئی چلاکیاں نہیں آتی نا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہ چیز ہے جو وہ وہاں جا کے میں ان کے ساتھ ان کی مدد کروں اور پھر اس کے بعد میں کہوں چل بیٹا میں نے تجھے جو سکھایا ہے اب وہ مجھے اس کا ڈیمو کر کے دکھا. ابھی یہ جو خواب بننے کی بات کر رہے تھے, ہم آف لائن بھی بات کر رہے تھے اس ٹاپک پہ, وہ جو ایک لا آف اٹریکشن کی, تو میں تو اس کا بہت بڑا بلیور ہوں, اور میں نے اپنی لائف میں پریکٹس کی ہے. اپنے ویورز کے لیے کافی سارے لوگوں کو پتہ ہوگا, جن کو نہیں پتہ, لا آف اٹریکشن ایکچولی ایک تھیوری ہے جس کے پیچھے سائنٹیفک تو پروف کوئی بھی نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش کرتے ہیں تو آپ اپنی اس خواہش کی تکمیل کو اپنے ذہن میں پکچر کریں. یعنی جس کو ہمارے کلچر میں ایکچولی ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ یار یہ خیالی پلاؤ بنا رہا ہے, تو ایکچولی دس تھیوری انکریجز ٹو میک یو خیالی پلاؤ. آپ اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں پکچر کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ پکچر کرتے ہیں, اور پھر آپ کا وہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ, اور پھر چیزیں آپ کے فیور میں آتی چلی جاتی ہیں, اینڈ دیٹ ہیلپس. تو میں اپنی لائف میں اس چیز کو بہت پریکٹس کیا. تم بھی کیا اس چیز کو مانتے ہو؟ پچھلی پوڈ کاسٹ میں اس چیز کا ذکر کرتے کرتے رہ گیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا باقاعدہ ایک نام ہے لا آف اٹریکشن. وہ آپ سے جب بات ہوئی تو آپ نے اس کا ذکر کیا, تو میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا. آئی ڈو بلیو کہ آپ کی جو انرجی ہے اگر وہ پازیٹیو ہے تو آپ جن چیزوں کو فالو کریں گے, جن چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے, وہاں بھی آپ بہت ساری پازیٹیوٹی کریٹ کر سکتے ہیں. میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو یہ انرجی ہے جو آپ کے اندر کی انرجی ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے دوسری انرجی کو, ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کو آپ کے مختلف فیصلوں میں مدد کرنے میں. اور اگر آپ نیگیٹو سوچیں ہیں آپ کی, تو ظاہری سی بات ہے آپ جن خوابوں کے پیچھے بھاگیں گے ان میں بھی آپ کو نیگیٹیوٹی ہی ملے گی. میں حقیقتاً جب سے یہ فیصلہ لینا شروع کیا نا, تو میں نے بہت ساری چیزیں خیر اتنی نہیں سوچی تھیں جتنے آپ نے سوال پوچھے, اور اس کے بعد پھر مجھے سوچ میں ڈال دیا, پھر میں اس میں باقاعدہ الجھ کے رہ گیا. اور بہت اچھا ہوا کہ میرے خود سے سوالات ہوئے اور پھر میں خود سے ملا کہ مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا کہ تو ملا کس سے میری جان نہیں پرواہ, اب میں ملا خود سے مگر تجھ سے جدا ہوتے ہی. تو یہ وہ چیز تھی جس میں آپ کے سوالات نے مجھ سے ملوا لیا, اور پھر میں بعد میں خود سے سوالات کیے. انرجی کی بات کروں یا لا آف اٹریکشن کی بات کروں, تو میں جب فیصلہ لیا میں نے, تو سب سے جو اسٹرانگ فیلنگ تھی میری وہ یہ تھی کہ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو گو بیک. ٹھیک ہے, یہ آپ ایک ضد سمجھ لیں, آپ ایک چیز سمجھ لیں, آئی وانٹ ٹرائی, تو میں وہ چیز تھی. لیکن جیسے جیسے میں اس چیز کی طرف بڑھتا چلا گیا تو ہر چیز میری فیور میں آتی چلی گئی. اس میں میرے جاب کا کانٹریکٹ ہو, مجھے وہاں رہائش کے لیے جو مسائل تھے اس میں آسانیاں ہوں,
مجھے جو چیزیں تنگ کر رہی تھیں، مجھے سکول ڈھونڈنے کے جو مسائل تھے، جو وہ مجھے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ایسا ملتا چلا گیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک رستے میں نکل جاتے ہیں تو آپ کا رستہ ہموار ہونا شروع ہو جاتا ہے. شاہ رخ خان کا ایک ڈائلاگ بھی ہے نا کہ جب تم کسی چیز کو دل سے چاہو تو وہ پوری کائنات اس کی سازش، حالانکہ سازش نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اردو کا ورڈ شاید فٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ جو رائٹر تھا. تو اس کے بعد آپ ایسے بھی کریں نا ایک دفعہ. لیکن ہاں بالکل ایسے ہی ہوا کہ میں نے جب یہ فیصلہ لیا اور میں اس کی تکمیل کے لیے اس کے پیچھے چلنا شروع ہوا تو ہر چیز میرے حق میں بہتر ہوتی رہی. بلکہ ابھی کل ہی میری جو میرے مینیجر سے بات ہوئی ہے پاکستان جانے کے معاملے میں، اس میں بھی مجھے بہت اچھی خبریں اس نے دیں. شروع میں جب میں نے یہ باقاعدہ فیصلہ لیا تو میرے مینیجر، میری مینجمنٹ کو بہت زیادہ اعتراضات تھے، اور اس وقت ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس چیز پہ واقعی بلیو کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی سکس سینس کہتی ہے اور اگر آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے، اور ایون دو آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے، آپ نہیں پریڈکٹ کر سکتے اپنا فیوچر، آپ ایک انسان ہیں، آپ کے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک فیلنگ ہے اور ہر چیز آپ کے حق میں بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ مجھے وہ کام کر لینا چاہیے. اس سے مجھے بڑی پازیٹیو اور بڑی اسٹرانگ وائبز آتی ہیں. اور اب تک آج کے دن تک آنیسٹلی اگر میں بتاؤں تو مجھے ایک بھی چیز ایسی نہیں ملی جو مجھے یہ تنگ کرے سوچنے میں کہ مجھے نہیں جانا چاہیے. ہر چیز جو میں نے سوچی اس کا مجھے ایک پازیٹیو آنسر ملا، اور میرا خیال ہے یہ ایک ایسی پازیٹیو وائب ہے جس کو میں واقعی فالو کرنا چاہتا ہوں. باقی وہاں جا کے کیا بنے گا وہ وہاں کی بات ہے، لیکن ایز یو رائٹفلی سیڈ کہ آپ نے بھی بہت سارے ڈیسیجنز لیے، فیصلے لیے اپنی لا آف اٹریکشن کی وجہ سے، اور وہ کامیاب بھی ہوئے، تو آئی ہوپ کہ میرے لیے بھی یہ بہتر ہو. بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کی سچویشن سے ریلیٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو پردیس میں رہنے والے لوگ ہیں. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ایک بندہ ایسا پلان کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، وہ کس قسم کی ایموشنل سٹیج سے گزرتا ہے، کون سی چیزوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے. آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے. تو یہ جب فیصلہ میں نے کرنا شروع کیا تو تب تو صرف میرے ذہن میں چل رہا تھا نا. اس کے بعد جب یہ میں نے فیصلہ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گھر والوں سے، اپنی بیگم سے، بچوں سے شیئر کیا تو پھر ان کے ذہنوں میں بھی چلنا شروع ہو گیا. پھر وہ تھوڑا ڈھس 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 کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر بندہ ایک اپنے آئیڈیاز کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ. لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے، خاص طور پہ پچھلی پوڈ کاسٹ کے بعد، کہ اب یہی چیز بہت سارے ہزاروں لوگوں کے ذہن میں چل رہی ہے جو لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے تھے. تو اب ان کے میسیجز کے ساتھ اب میں اس سٹیج پر ہوں کہ اب لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگوں نے بہت کچھ کہنا شروع کر دیا ہے، اور میں لٹرلی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اب میں اگلی پوڈ کاسٹ پہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ آؤں. پچھلی پوڈ کاسٹ میں مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی لکھا میسیجز میں بھی اور ایون گروپس پہ بھی کہ میں بہت سارے سوالات کے جوابات ڈائریکٹ نہیں دے پایا، میں گول گول گھومتا بھی رہا، کیونکہ اس وقت میں آئی واز بینگ نیچرل ٹو بی آنیسٹ. تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جو ذہن میں چل رہا ہے، آج سے کچھ مہینے پہلے جب میں نے یہ فیصلہ لیا تھا تب اتنا نہیں چل رہا تھا، لیکن آج اگر میں آپ کو سچائی بتاؤں تو میرے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، ڈس ڈس ڈس. سلمان، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے، اور یہ ایک بڑا ایسا ڈیسیجن ہے کہ جو آپ کی لائف چینجنگ ہے. تو اس میں اگر آپ کے ذہن میں کچھ کنفیوژن ہے تو بینگ آنیسٹ از ناٹ بیڈ. تو وہ نظر آئی پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ شور نہیں ہو، اور یہی آئیڈیا ہے اس پوڈ کاسٹ کا کہ ہم یہ فالو کریں اور دیکھیں کہ آپ کس طرح اس پوری سچویشن کو کوپ اپ کر رہے ہیں. تو ری ایکشنز کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے، تو کس طرح کے ری ایکشنز آپ کو آئے؟ کچھ پرائیویٹ میسیجز بھی آئے، تھوڑا سا اس کا ذکر اگر ہو جائے تو. بالکل. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا، پہلے تو یہ فیصلہ میرا تھا، میرے ذہن میں تھا. جب بہت سارے لوگ انوالو ہو گئے، بہت سارے لوگوں کی رائے میرے تک پہنچی، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے سختی سے بھی، ظاہر ہے میری فیملی میں، رشتہ داروں میں، یہاں جو بہت عزیز دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، انہوں نے بھی جب کہنا شروع کیا، کیونکہ میرا یہ آفیشیل نہیں تھا. آپ کی پوڈ کاسٹ سے پہلے چند قریبی لوگ جانتے تھے، لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے فون کیے. تو میں اس سچویشن میں تھا جہاں پہ بہت زیادہ پریشر آنا شروع ہو گیا نا. لوگ مجھ سے باقاعدہ جو میری فیملی سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں، میرے قریب ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ایون میرے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا کہ یہ تم بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہو، تم نے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا. پرائیویٹ میسیجز میں مجھے ملا جلا رسپانس ملا. کچھ تاثرات ایسے تھے لوگوں کے جو اوور ویلمنگ تھے. فار ایگزامپل میں ابھی
کل ہی ایک بہت لمبا سا میسیج آیا، ایک سعد صاحب ہیں، انہوں نے لکھا کہ وہ بھی اسی طرح ایک پلان کر رہے ہیں، اور میری جو پچھلی ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ کر ان کے خیال کو تقویت ملی، اور انہوں نے سوچا کہ یار وہ اکیلے نہیں ہیں اس ساری جرنی میں. انہوں نے مجھے باقاعدہ اپنا پلان شیئر کیا. آف کورس میں یہاں لائیو ان کی اجازت کے بغیر بتا نہیں سکوں گا، لیکن پروگرام ان کا بھی یہی ہے، وہ فالو کرنا چاہ رہے ہیں اسی چیز کو. انہوں نے مجھ سے پوچھا ان سارے اسٹیپس کے بارے میں کہ میں کس طرح جا کر وہاں سیٹل ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اپنے بچوں کے بارے میں نے کیسے سوچا. یہاں پر جو ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ سٹی رجسٹریشن کو ان رجسٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو، اسکولز میں بتانا، تو وہ سارے کویشچنز مجھے آتے رہے ہیں کچھ دوستوں کے. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ مجھے سامنا رہا مخالفت کا، وہ میرے قریبی کچھ دوستوں اور کچھ اور بھی جن کو جیسے پاکستانیوں میں ہم میں عادت ہوتی ہے کہ ہم ہر کسی معاملے میں گھس جاتے ہیں نا، تو کچھ مفت مشورے بھی مجھے بہت سارے لوگوں نے دیے، جس میں اسپیشلی انہوں نے یہ لکھا کہ یار لوگ یہاں سے جرمنی اور باہر کے ملکوں میں جانا چاہ رہے ہیں اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم وہاں سے یہاں آ رہے ہو. خیر دماغ خراب تو شاید کسی نے نہیں کہا، لیکن ٹون اسی کی طرح کی تھی. تو اس طرح کے بہت سارے میسیجز ملے مجھے، کیونکہ یہ میں سمجھ سکتا ہوں. آج سے 12 سال پہلے جب میں نے جرمنی کے لیے اپنا ویزا اپلائی کرنا شروع کیا، ماسٹرز کے لیے ایڈمیشنز بھیجنے شروع کیا، تو اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی دھن تھی کہ میں نے پاکستان چھوڑنا ہے، باہر کسی ملک میں جانا ہے. اور جرمنی اس وقت سب سے وائبل اچھی آپشن لگی مجھے. کچھ دوست تھے یہاں پر، تو اس لیے ان کو میں نے فالو کیا. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ یہ ہماری پوڈ کاسٹ ایک اسٹڈی اینڈ لائف کا گروپ ہے، 202K پلس اس میں ممبرز ہیں، اور اس گروپ میں بھی دیکھی گئی. اور وہاں پر ظاہری سی بات ہے بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو وہاں سے نکل کے آنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے بہت ریلیٹ کیا اس چیز کو. تو میرے خیال میں میرا بھی یہی 12 سال پہلے میں بھی اسی سٹیج پہ تھا، اور شاید میں بھی اس وقت ایسی کوئی پوڈ کاسٹ دیکھتا تو میں بھی کہتا یار کیا پاگل انسان ہے، مطلب ہم ادھر سے نکل کے فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں اور یہ وہاں سے آنا چاہ رہا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے رسپانسز آئے. اس کے لیے میں نے بڑے تحمل کے ساتھ بڑے پیار سے ان سے یہی بات کی کہ یار میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس لینا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی رائے کی قدر کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میرا خیال ہے، آپ نہیں چاہتے کہ میں اس گرمی میں آ کے جھلسوں، اس سیاست کا حصہ بنوں، وہاں کی جو ٹاکسیسٹی ہے، جو لوگ اس وقت بن چکے ہیں. سب سے زیادہ تو ایک آدھ بندے نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ تحمل اور برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے. تو اگر آپ یہاں آ رہے ہو تو یہ سوچ کر آئیں کہ یہاں پر آپ کو ہر گلی محلے نکڑ پر لڑائیاں بھی ملیں گی دیکھنے کو. اس کے علاوہ دوسری قسم کا جو رسپانس تھا وہ مجھے اس لیے پسند آیا کہ وہ لوگ میرے حق میں بولے. ان میں سے ایک دو حضرات تھے جو ابھی کل ہی میں نے ایک میسیج کا رپلائی کیا، وہ صاحب نے مجھے لکھا، وہ میرے شہر سے ننکانہ صاحب سے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں نے دیکھی تو آپ بہت کنفیوز کچھ معاملات میں مجھے لگے، بٹ دیٹ از گڈ، دیٹ از ویری نیچرل. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس خاص موضوع کے بارے میں جو عمران صاحب نے ذکر کیا تھا، آپ نے، یعنی کہ سلمان شاید تم اس دور اس زمانے کی تلاش میں جا رہے ہو جو تم نے 12 سال پہلے گزارا، اور تم اس نوسٹیلجیا میں ہو ابھی تک، اور تمہیں شاید یہ لگ رہا ہے کہ وہی وقت، وہی یار، وہی گلی، وہی چوپال، وہی چیزیں واپس ملیں گی. تو اس نے مجھے خاص طور پہ یہ لکھا کہ سلمان صاحب میں آپ کو سب تو نہیں گارنٹی دے سکتا، لیکن ننکانہ صاحب کی فیلڈز، کھیت ابھی بھی ہرے بھرے ہیں، وہاں کا مونسون ابھی بھی پیارا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اور اس طرح کی اس نے باتیں کی. خیر آف کورس یہ ون آف دوز ریزنز اس کے لیے میں ظاہری سی بات ہے جا رہا ہوں اپنے کلچر کے لیے، اپنے کھیت کھلیان کے لیے، اپنی مٹی کے لیے. مطلب میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ جس مٹی سے میرا خمیر اٹھا ہے مجھے اسی مٹی میں جانا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس مٹی میں اس وقت جا کے دفن ہوں جب بس آخری وقت ہو. تو اس سے کچھ دیر پہلے جانا چاہ رہا تھا. تو یہ مختلف قسم کے رسپانسز تھے، اور میرا خیال ہے آپ کو بھی شاید کچھ میسیجز آئے. میں نے بلکہ دیکھا تھا کہ کسی نے ہمارے پوڈ کاسٹ کے کمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، وچ از ریئلی اوور ویلمنگ، کہ اگر آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا. ایک آپ نے میسیج شیئر کیا تھا، وہ صاحب بلکہ آپ کو دعوت پہ بھی بلا رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے دونوں ٹائپ کے رسپانسز بڑی تعداد میں آئے ہیں، کہ جو آپ کے اس فیصلے کے فیور میں ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ بڑی ہمت کی بات ہے، آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے، گو فار اٹ. اور دوسری طرف کچھ میرے جیسے لوگ بھی ہیں، میری بائسنگ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس میں میری خود غرضی بھی شامل ہے، کیونکہ جس طرح آپ کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے، تو میری خواہش تو یہی تھی کہ یہیں پہ رکتے اور ہم لوگ بہت سارے زبردست پروجیکٹس کرتے.
لیکن آف کورس آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا. 2-3 دن پہلے میری اپنی والدہ سے بات ہوئی. بڑی گھریلو سی سادہ سی خاتون ہیں اور موبائل ان کے پاس نہیں ہے, تو وہ کافی دنوں سے کوشش کر رہی تھیں کہ میری وہ ویڈیوز دیکھیں. تو پرسوں ترسوں انہوں نے ویڈیو دیکھی تو انہوں نے مجھ سے سب سے پہلی جو بات کی وہ یہی کی کہ یہ مسیحا کی بات کر رہے نہیں, یہ پوڈ کاسٹ انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھائی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے تو یہ تمہیں کیوں روکنا چاہ رہے ہیں, کیا تم نے ان کی باتوں میں آ کے اپنا فیصلہ بدل تو نہیں دیا. میں نے کہا نہیں, ان سے میرا بڑا قریبی تعلق ہے, ہم آنٹی کی بیڈ بکس میں ابھی سے آ چکا ہوں. ہاں, لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو محسوس کر چکے ہیں, کیونکہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہر بندہ نہیں چاہتا کہ میں واپس جاؤں, اور خاص طور پہ میرے جو یہاں بہت قریبی دوست ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ وہاں جانے کے بعد جن حالات کا مجھے سامنا رہے گا شاید وہ حالات وہ مجھ سے زیادہ بہتر دیکھ پا رہے ہیں. وہ دور اندیش بھی ہیں, مطلب آپ ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں اور دیکھنے والے سننے والے مجھ سے بہت سمجھدار ہیں. تو نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بات ہم نے آف لائن بھی کی تھی, اور تو میں ویورز کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہر بندے کے سرکمسٹانسز الگ ہیں اور اس کی پرائرٹیز بھی الگ ہیں اور کمفرٹ لیول بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر واپس جانے والا ہی سیٹل نہ ہو پائے. جو بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہے وہ اپنے پرسپیکٹیو اور سرکمسٹانسز کے حساب سے دے رہا ہے, اور آپ سے بہتر آپ کے سرکمسٹانسز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ آپ نے لیا وہ آپ کے حق میں, اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرے, میری دعائیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایشو نہ ہو, یا ایشو ہو بھی تو وہ اس لیول کا نہ ہو کہ آپ اس سے ایڈجسٹ نہ کر پائیں. ظاہر ہے مسئلے تو یہاں پہ بھی ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں صرف اور صرف راوی چینی چین لکھتا ہے. یہاں کے اپنے مسائل اور چیزیں ہیں, اور وہاں پہ وہ اپنے الگ سیٹ آف ایشوز ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایشو نہ ہو. تو آگے کی طرف چلتے ہیں, کمنٹس کے اوپر آتے ہیں. کچھ کمنٹس تھے جو بڑے ہی اسپیسیفک بھی تھے. ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں کراچی سے, سعد, ہمارا چینل بھی کافی ٹائم سے فالو کر رہے ہیں. سعد عبید نے یہ سوال کیا تھا اسپیسیفکلی. اس کے علاوہ ایک اور صاحب تھے فیس بک پہ, ان کا نام میں بھول گیا ہوں. بچوں کو لے کے لوگ بہت زیادہ سوالات کر رہے ہیں, اور اسپیسیفک سوال یہ ہے کہ بچے اگر جرمنی کے انوائرمنٹ میں براٹ اپ ہوئے ہیں تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ لینگویج, ظاہر ہے کہ گھر میں بے شک اردو بولی جاتی ہے بہت سارے دیسی گھروں میں, لیکن پھر بھی بچوں کی اردو اکثر اتنی اچھی نہیں ہوتی, خاص کر پڑھنے میں, لکھنے میں. بولنے میں تو چلو پھر کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا. تو کیسے بچے کوپ اپ کریں گے؟ ایک تو اس ایجوکیشن سسٹم میں جس سے وہ پڑھ کے جا رہے ہیں وہ وہاں سے مختلف ہوگا, لینگویج, اور تیسرا وہ جو کلچرل شوق ہوگا بچوں کے لیے. ان تین چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے تیار کر رہے ہیں, یا بچوں کو, یا آپ کیا پلان ہے؟ میں آپ کی اس بات سے تو پوری طرح سہمت ہوں کہ بچوں کے لیے سب سے بڑا جو کلچرل شوق ہے وہ لگے گا. اور یہ بھی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے سرکمسٹانسز میں ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے. میرے حالات مختلف ہیں, تو اسی حوالے سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا. میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں پچھلے 7 سال سے, وہاں پر جو بزرگ حضرات ہیں, خواتین اور بابے بابیاں جو ہیں, ان سے بڑا اچھا رابطہ رہا, اور وہ بھی بڑے پریشان ہیں. وہ بھی خاص طور پہ بچوں کو لے کر مجھ سے بہت سارے, اکثر جو تھیلے بڑے بڑے اٹھائے ہوتے ہیں نا ہم نے گروسری کے, اور مین گیٹ پر اس وقت ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ بس یہ جلدی جلدی بوجھ اٹھا کے ہم اپنے گھر میں لے جائیں. اس وقت کوئی بابا بابی مل جاتے ہیں اور وہ پھر اتنے لمبے لمبے سوالات پوچھنے لگ جاتے ہیں اس وقت. پھر تو ان میں سے کچھ جو ہے نا بابا بابی, کچھ سال پہلے انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا تھا جو میں نے اپنے دل سے لگا لیا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سلمان تم اپنے بچوں کے ساتھ جرمن مت بولنا. اب آپ شاید کہیں گے کہ میں غلط بولتا رہا ہوں, تو اس وجہ سے ان کو یہ فکر تھی کہ یہ بندہ کسی اور قومیت کا ہماری زبان غلط نہ اپنے بچوں کو سکھا دے. یہ بات بھی درست تھی ان کی, لیکن اس نے مجھے ایک بات کہی. اس نے کہا کہ تمہاری جو مادری زبان ہے نا وہ تمہارے بچوں کے ساتھ یہاں کوئی نہیں بولے گا, وہ صرف تم یا تمہاری بیوی یعنی کہ بچوں کی ماں ہی بولے گی. میں خیر پہلے سے ہی اس بات کو سمجھتا تھا, تو ہم نے ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں اردو ہی بولی ہے. اور میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میں کچھ فیملیز کو جانتا ہوں کہ وہ بچوں کے ساتھ اردو نہیں بولتے اتنی زیادہ. اسپیشلی مجھے پھر افسوس ہوتا ہے کہ وہ بچے جب پاکستان جاتے ہیں تو اپنے دادا دادی نانا نانی کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. وہاں پر مجھے تھوڑا سا یہ بھی ایک لیکن یہاں پہ سوری میں بات کر رہا ہوں, اسکولز میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہ یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ گھر میں اپنی مدر لینگویج ہی یوز کریں. یعنی اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں وہ پیرنٹس کو یہی تاکید کرتے ہیں کہ گھر میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ
مدر ٹنگ کا استعمال کریں. شاید لیکن ہمارے کیس میں ایسا اس لیے بھی نہیں تھا کہ ہمیں کبھی کہا نہیں کسی ٹیچر نے, لیکن آنیسٹلی مجھے ہمیشہ سے یہی خیال رہا. تو ایک چیز تو جو کلچر شاک کا آپ نے سوال کیا ہے کہ بچے کس طرح وہاں کی زبان, وہاں کے اسکول کے ایجوکیشن سسٹم میں کوپ اپ کریں گے, تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پر آپ کوئی بھی اچھا اسٹینڈرڈ کا اسکول لے لیں تو انگلش میڈیم کو وہ کافی پروموٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسکول انگلش میڈیم. کچھ سال پہلے 2-4 سال پہلے جو نئی حکومت تھی عمران خان کی, اس نے آ کے وہ نصاب ایک جیسا کرنے کے چکر میں کچھ ایک آدھ اردو کے کورسز بھی انٹروڈیوس کیے, تو وہ مجھے میرے علم میں آئے. لیکن اس میں یہ ہے کیونکہ بچے میرے اردو بول سکتے ہیں, بیٹا میرا 10 سال کا ہے وہ اردو پڑھ بھی سکتا ہے, لکھتا ہے تھوڑی سی پارشلی, تو مجھے اس کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں ہے. بیٹیوں پر مجھے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ یہ جو کلچرل شوق کی آپ نے بات کی ہے, اس میں سب سے پہلے جو میں نے کیونکہ میں ہمیشہ سے واپس جانا چاہتا تھا, تو اس میں نے جو ایک چیز اپنے ذہن میں شروع سے ہی بٹھا رکھی تھی کہ میں ہر سال, ویسے تو نارملی یہاں سے بہت سارے دیسی حضرات جو ہیں وہ ہر سال پاکستان کا ہی رخ کرتے ہیں, تو میں اپنے بچوں کو خاص طور پہ ہر سال پاکستان اس لیے بھی لے جاتا رہا تاکہ ان کو وہاں کے کلچر, وہاں کی جو رہن سہن ہے, وہاں جو ان کے رشتہ دار ہیں, جو سارے گھر والے ہیں, ان سے وہ ملاقات بھی رہے. اور ساتھ ساتھ آپ اگر اپنے بچوں کو خاص طور پر پاکستان لے کے جانا چاہتے ہیں ایٹ سم پوائنٹ, تو آپ میک شیور کریں کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, اپنے وہاں کے کلچر کے بارے میں, معاشرے کے بارے میں بتاتے رہیں. مجھے یاد ہے میں اپنے بیٹے کو باقاعدہ وائٹ بورڈ پر ایک ہیرارکی چارٹ بنا کر بتایا کرتا تھا. دادا ابو سے میں شروع کرتا تھا, وہاں سے ان کے ماشاءاللہ ہم کافی بہن بھائی ہیں, تو اس لیے وہ سارے بہن بھائیوں کے ڈبے بنا کے پھر آگے ان کے بچے تو وہ شوق تھا اس کو, تو یہ شوق ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں. ون کین آسک کاؤنٹر کوشچن کہ یار یہ ہالیڈیز پہ جانا اور اس فیملی کو چارٹ پیپر پہ جاننا ایک چیز ہے, لیکن جب بچہ فزیکلی وہاں ہوگا اور وہ اس انوائرمنٹ کو جیے گا پورا سال, صرف 2 ہفتے نہیں, ہالیڈے میں مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے. جب آپ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں, اگر کچھ مصیبت بھی ہو تو وہ آپ کے لیے فن ہوتا ہے. اگر بارش ہوئی اور پانی کھڑا ہوا ہے تو یو کین ہیو فن. وہ کہہ سکتے ہیں یار پاکستان میں تھا, وہاں تو گلی میں سوئمنگ پول بن گیا. لیکن جب اس کو لگے نا یار یہ پورا سال میں نے جھیلنا ہے, تو شاید اس کا مائنڈ سیٹ الگ ہو. تو اس کو کیسے رسپونڈ کریں؟ میرا خیال ہے کہ یہ میں نے جواب اس لیے بھی دیا کہ جو لوگ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس کلچر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں, انلیس کہ آپ ایک ایسے بچے کو لے جائیں جس کے بارے میں بیئر منیمم جو آپ کریں. دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ہے مطلب پانی کھڑا رہے اور یہ چیزیں تو آف کورس میں جا کے ٹرائی کروں گا, لیکن جیسے کہ میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ سب سے جو ضروری ہے, آپ اگر اپنی فیملی کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے کے جا رہے ہیں, دیکھیں میں وہاں اپنی جوانی گزار کے آیا ہوں, میری وائف جو ہیں وہ بھی وہیں سے ہیں, تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے پاسٹ میں, ماضی میں یادیں ہیں جو ہم جا کے دوبارہ جی سکتے ہیں, ہمیں وہ چیزیں پتہ ہیں. لیکن بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوگا اگر ہم بچوں کو اٹھا کے یہاں ایک بہت اچھی سہولیات والے ملک سے وہاں پر آپ ایسی گلیوں میں, ایسی محلوں میں جا کے رکھنا شروع کر دیں جہاں پر پانی کھڑا رہتا ہے. تو اس لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں کوشش میری یہی ہوگی, کیونکہ مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ ہے, کوشش یہی ہوگی کہ ہم یہاں کے اپنے بچوں قریب ترین کوئی اچھی سوسائٹی میں گھر دیں, تاکہ وہ گلیوں میں اگر پانی آ بھی جائے تو وہ ٹیرس سے ہی انجوائے کریں, وہ جا کے اس میں سوئمنگ تیراکی نہ کریں. لیکن ظاہری سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, تو یہ تو مجھے وہاں جا کر ہی تجربہ کرنا پڑے گا. وہ یہ ایک صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا تھا فیس بک پہ کمنٹس میں کسی جگہ پہ, کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو جس طرح تم اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے پردیس چلے گئے تھے, تو پاکستان جیسے ملک میں رہ کے اگر نیا پاکستان نہیں بنا اس وقت تک بھی, تو وہ شاید یہ سوچیں کہ یار اب ہمیں بھی کہیں باہر جا کے اپارچونیٹیز تلاش کرنی ہے بہتر مستقبل کی تلاش میں, تو ہو سکتا ہے بچے چلے جائیں. تو یہاں پہ رہ کے تمہارے پاس شاید یہ چانس زیادہ تھا کہ بچے اسی کنٹری میں رہتے کیونکہ اپارچونیٹیز اتنی زیادہ ہیں. تو اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ اچھا, اس میں بہت سارے لوگ میری طرح اسی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میں اس کا جواب پہلے تو مختصراً یہ دوں گا کہ جس طرح میرے والدین نے مجھے باہر آنے سے نہیں روکا, مجھے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے
میں ان کے اپنے جو خواب دیکھے تھے ان کے لیے باہر آیا، اسی طرح میں اپنے بچوں کو روکوں گا نہیں اگر وہ آنا چاہیں، اور میرا خیال ہے ان کو آنا بھی چاہیے، کیونکہ یہی ایک عمر ہوتی ہے جوانی کی یا لڑکپن کی، اس کے بعد آپ اگر دنیا گھومیں، دنیا دیکھیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہیں، لوگوں سے ملیں، تو آپ پھر وہ کنویں کے مینڈک نہیں رہتے، آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب میں یہاں جرمنی پہنچا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ سارے خیالات کیوں تھے کہ میں نے ایک وقت آئے گا، میں نے واپس جانا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے والدین کے پاس جانا ہے، کیونکہ میری جو بچپن سے لے کر جوانی تک کی تربیت ہوئی وہ یہاں وہاں پاکستان میں اس طرح ہوئی کہ مجھے وہ فیملی اورینٹیڈ میں بنا، میں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے والدین میں رہا، تو پھر اب آج وہاں جا کے مجھے خیال ہے ان کا، جیسے پچھلے سال میرے والد بیمار ہوئے کافی، تو میں پہلی فرصت میں فلائٹ لے کے وہاں پہنچا، اور میں اپنے بیٹے ارحم کو جو 10 سال کا اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا، خاص طور پہ اس لیے کہ میں اس کو یہ دکھا سکوں کہ جس طرح میں اپنے والد کے لیے بھاگا ہوں، کل کو اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو کم سے کم اس کو یہ خیال ضرور آئے کہ میں اپنے والد کے پاس جاؤں، ان کو شاید میری ضرورت ہو۔ یہاں پر عمران بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا، میں پچھلی دفعہ بھی یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، کہ بچوں کی جو تربیت ہے نا جرمنی میں خاص طور پر، اس میں مجھے جو تھوڑا سا شاید بڑا مسئلہ ہے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی ہے، کہ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے جو بچے ہیں یہاں پر، جیسے ہم جس معاشرے سے آئے ہیں، ہماری کچھ نارمز ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، ہم ساری زندگی اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں اپنا کلچر ان کو دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، گھر میں وہ کچھ اور بن رہے ہوتے ہیں، باہر کمیونٹی میں، سکولز میں وہ کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میرے بچے، کیونکہ ہم انہیں حلال کھانا کھلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ عربک اور کچھ دوسری جو مسلم ہیں وہ چکن اور بیف کھا لیتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ باقاعدہ سلاٹر کیا گیا ہے یا وہ جھٹکے والا جس طرح بھی ہے۔ میں جو ہمیشہ اس چیز میں رہا کہ بچے حلال کھائیں، اور اس حلال کی یہاں پہ دستیابی اتنی زیادہ نہیں ہے، سکولز میں بچے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، خاص طور پہ میرا بیٹا وہ سمجھدار ہے، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب باقی سب چکن بیف کھا سکتے ہیں، خاص طور پہ اس کے جو مسلم دوست ہیں وہ بھی کھا سکتے، تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اکثر اس کی ٹیچر نے کلاس میں مجھے پچھلے سال شکایت کیا، وہ مطلب گلہ کر رہی تھی کہ مجھے خاص ارحم کے لیے کچن میں جا کر کچھ نہ کچھ ویجیٹیرین ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے، باقی مسلمان سارے کھا لیتے ہیں، بیف بھی، چکن بھی، چلو ٹھیک ہے، پورک نہ کھاؤ، وہ تو ایک آپ تھوڑا سا درمیانی رستہ نکالو، ہاں، تو وہ بس دل اجازت نہیں دیتا نا، ذہن نہیں مانتا، تو اس لیے مجھے یہ ہے کہ بچے جب یہاں پر بڑے ہوں گے نا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب نکلا کریں گے، مطلب ٹھیک ہے، وہ کھانا کھانے، تو میں آج بھی جب اپنے آفس کے کولیگز کے ساتھ کسی بھی اپنے آفس کی سمر پارٹی، کرسمس پارٹی یا کوئی بھی ڈنر لنچ پہ جاتا ہوں، میری سب سے پہلی شرط ہوتی ہے کہ یا تو کسی بھائی دیسی حلال ریسٹورنٹ میں جاؤ جس کی یہاں پر کامیابی ہے، نہیں ملتے، یا آپ ایسے کسی ریسٹورنٹ میں جاؤ جہاں پہ مجھے بھی کچھ کھانے کو ملے، جیسے کہ مچھلی میں کھا سکتا ہوں یا میں ویجیٹیرین کھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس کی تربیت ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بچوں پہ یہ ایک ظلم ہے کہ بچے اپنی جوانی تک دوستوں کی میت میں، سنگت میں، جہاں بھی جا کے بیٹھیں گے وہ بیچارے یہی ڈھونڈتے رہیں گے، اچھا یار کوئی سبزی، کوئی اس طرح کی چیز مل جائے۔ تو یہ ایک دوسرا مجھے سب سے زیادہ بڑا بچوں کے معاملے میں تھا کہ ڈوئل پرسنالٹی کا شکار ہوتے ہیں بچے، جو اس طرح کسی اور ملک میں پلے بڑے ہوتے ہیں جہاں پر گھر والے گھر میں پاکستانیت ان پر تھوپتے رہتے ہیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ بچپن سے وہ اس گھر میں سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں وہ رہتی ہے چیز، اور آن دا ادر سائڈ گھر کے باہر وہ سارا مغرب اور ساری وہ مغرب جس کے بارے میں اقبال نے بہت اچھی باتیں اور پاکستانیوں نے بہت اونچے خیالات اور رنگین خیالات پال رکھے ہیں، وہ مغرب وہ باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ جو امتزاج بنتا ہے نا، مجھے اس سے تھوڑا سا مسئلہ رہا ہمیشہ۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے بچے اپنا، ٹھیک ہے، 8-10 سال کے یہاں عمر گزاری، پاکستان جائیں، اگر تو یہ تجربہ کامیاب رہا، جو کہ میری خواہش ہے، تو وہ 8-10 سال جب تک وہ یونیورسٹی یا کالج کی ایج میں نہیں پہنچ جاتے، وہ وہاں پر اس کلچر میں، اس معاشرے میں کھل کے جئیں، جو دل کرتا ہے کھائیں، جو جس سے ملنا جو ہے، کیونکہ ہم یہاں پر ان کو اکثر جگہوں پر نہیں جانے دے سکتے نا، کیونکہ ہمارا مذہب، ہماری روایات اجازت نہیں دیتی، وہاں پر وہ کریں، ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کی وہاں بھی ویسی تربیت کریں گے جیسی یہاں، اس کے بعد پڑھنے کے لیے وہ آئیں، بالکل آئیں،
اور اگر انہوں نے یہاں پر اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنی ہے، فیملی لانی ہے، آگے ان کے بچے ہوتے ہیں، دیٹ از اوکے، مجھے اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے وہ ایک فیلنگ رہے گی کہ وہ اپنے کلچر، اپنے معاشرے میں انہوں نے کچھ عرصہ گزارا ہے، تو دے اسٹل ہیو دس ان دیئر مائنڈ. مجھے سوچ رہا تھا کئی سارے دیکھنے والے کہہ رہے ہوں گے کہ حلال حرام کے کھانے کی تم بات کر رہے ہو اور جا تم لاہور رہے ہو. کھوتا کھانے، پتہ ہے نا وہاں پہ کیا کیا کھلاتے تھے. کھوتا کھانے جا رہا. نہیں بات تھی. ٹھیک. کیا پریپریشن ہے جو ابھی تک آپ نے کر لی ہے، اور پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی تک سیٹل کر لی ہیں کہ جب یہاں سے وائنڈ اپ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور وہاں سامان کا بیچنا، اب میلڈنگ یعنی ڈی رجسٹریشن کرانا، کانٹریکٹس آپ کے فون کے، یہ وہ، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا 5 منٹ میں. سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو چائلڈ بینیفٹس ہیں، کنڈر گیلٹ ہے، وہ وہاں پر نہیں ملتی آپ کے بچوں کو. تو یہ سوال بہت آتے ہیں. تو اگر آپ لیگلی چلنے کی بات کریں تو آپ اس ملک میں رجسٹرڈ ہیں. میرے لیے معاملات مختلف اس لیے ہیں کیونکہ میں جرمن پاسپورٹ ہولڈر ہوں. ان لوگوں کے لیے مختلف ہوں گے جن کے پاس یہاں کے ویزاز ہیں، پرماننٹ ریزیڈنسیز ہیں. میں اپنے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ مجھے لیگلی یہاں سے ڈی رجسٹر ہونا پڑے گا. وہ میں کروں گا اگلے ہفتے، کیونکہ میں جس شہر میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں کا جو سٹی سینٹر ہے انہوں نے یہ آسانی دے رکھی ہے کہ آپ پہلے ہی ڈی رجسٹر ہو سکتے ہیں. آپ مختلف شہروں میں رہتے ہیں، آپ کی شاید ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہو. جیسے میونخ میں میرا ایک ابھی دوست گیا ہے تو اس کے مطابق وہ ای میل پہ بھی ڈی رجسٹر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ ہے کہ مجھے جا کے اچھا، جو پاکستان والے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ رجسٹریشن کیا ہے، تو بھائی یہاں پر جو ہے نا آپ کو بائی رائٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی ہو لیکن وہاں فالو نہیں ہوتا. یہ کراچی کی آبادی آن پیپر 1.5 کروڑ ہے اور ریئلٹی میں 3 کروڑ پہنچی ہوئی ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں جب بھی آپ کسی نئے سٹی میں آتے ہیں تو ود ان سرٹن نمبر آف ڈیز آپ کو سٹی میں جا کے اپنی رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے، ورنہ جرمانہ ہوتا ہے. ہاں، تاکہ سٹی کو ایٹ اینی گیون پوائنٹ پتہ ہوگا ٹو دا لاسٹ ڈیجٹ کہ میرے پاس ایگزیکٹ آبادی اس پورے ایریا میں، یا اس پورے، ایون اگر ود ان اے سٹی آپ اپنا گھر چینج کرتے ہیں تب بھی آپ کو رجسٹریشن میں ریوائز کرانا پڑتا ہے. وہ ایڈریس کے ساتھ بائنڈنگ ہوتی ہے اس کی، اور وہ ساری کی ساری فائل آپ کی موو کرتی ہے آپ کے ساتھ سٹی سینٹر ٹو سٹی سینٹر. تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے جو لینا پڑتا ہے آپ کو. اس کے علاوہ آپ جرمنی میں رہتے ہوئے جو بینیفٹس لے رہے تھے، جس میں چائلڈ بینیفٹس ہیں، منتھلی جو پیسے ملتے ہیں حکومت دیتی ہے، جرمن میں اسے کنڈر گیلٹ کہتے ہیں، وہ آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ جرمنی میں نہیں رہتے. آپ پینشن، اگر آپ جاب کر رہے ہیں یہاں پہ تو آپ ایک پینشن ادا کرتے تھے. آپ کو وہ ان تمام کنسرن ڈپارٹمنٹس کو اطلاع کرنی ہے جن جن ڈپارٹمنٹس سے یا تو آپ پیسے لے رہے ہیں یا آپ سے پیسے وہ لے رہے ہیں کسی نہ کسی چیز کی مد میں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے ہر ایک کو اطلاع کر کے جانی ہے. اور یہاں پر ڈاکومنٹیشن پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو آپ کو ریٹن کینسلیشنز دینی ہیں. بینک اکاؤنٹس، ایک دو بینکس ہیں ایسے جو الاؤ کرتے ہیں اگر آپ ملک میں نہیں ہیں، آپ ملک سے باہر چلے جائیں، جیسے ڈیکا بے ڈی کے بی ایک بینک ہے، وہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ رکھ لیں. لیکن میرے جن بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں دے ڈو ناٹ لیگلی الاؤ یو کہ اگر آپ یہاں پر نہیں ہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ یہاں رکھیں. مجھے وہ بھی ختم کر کے جانے پڑیں گے. اگر آپ کا یہاں کوئی کاروبار ہے، جیسے میں تھوڑی سی اسٹاکس کی پرچیزنگ کرتا رہا ہوں، تو وہ بھی آپ کو ختم کر کے جانا پڑے گا. اگر آپ کسی اسکول میں آپ کے بچے جاتے ہیں تو آپ کو وہ اسکول میں باقاعدہ دکھانا پڑے گا ریٹن جو پروف آپ کو سٹی سینٹر سے ملے گا کہ ہم. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اسکول گوئنگ بچہ کسی بھی غیر معمولی وجہ کے بغیر گھر پہ نہیں رہ سکتا. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ کے گھر پہ لیٹر آ جائے گا، پولیس آ سکتی ہے. دے میک شور کہ جو بھی اسکول گوئنگ ایج کا بچہ ہے اس کو اسکول جانا ہی جانا ہے. تو جب بچہ یہاں سے جا رہا ہے تو ان کو بتا کے جانا ہے کہ بھائی وہ یہاں نہیں ہے، اس کی اسکول نہیں آئے گا. بچہ آپ کا نہیں ہے، بچہ اسٹیٹ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے. اور اگر آپ کا اسکول کوئی بچہ اسکول کے دن میں باہر پارک میں بھی کھیل رہا ہے تو یو شوڈ بی اویئر آف کہ کوئی بھی محلے دار شکایت لگا سکتا ہے پولیس کو کہ یہ بچہ اسکول میں نہیں ہے. تو یہ چیزیں اسکول والوں کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جب تم سٹی میں ڈی رجسٹریشن کراؤ گے جو تمہیں پیپر ملے گا وہ پیپر تم ہمیں جمع کروانا ہے. اس کے علاوہ آپ نے پوچھا فون کانٹریکٹس ہیں، انٹرنیٹ کا کانٹریکٹ ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ جو بڑے مسئلے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ کر لیا جاتا ہے پھر آپ جان چلی جائے کانٹریکٹ نہیں ختم ہوتا. تو اس لیے کانٹریکٹ کو ختم کرنے کے لیے مجھے وہی پیپر جو سٹی رجسٹریشن والے دیں گے وہ پیپر میں پھر ان کی کاپیز ان سب ڈپارٹمنٹس کو بھیجوں گا
تاکہ وہ مجھے میرے کانٹریکٹ کینسل کر کے مجھے کنفرمیشن بھیج دے، کیونکہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ کیونکہ جو فائنانس ہے سارا، جو الیکٹرانک پیمنٹس ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹتے چلے جاتے ہیں ہر مہینے، تو وہ رکیں گے. میں مطلب میرے پاس ایک گاڑی ہے، مجھے وہ بیچنی پڑے گی، اور میرے گھر کا جو سامان ہے جو میں ظاہر ہے اس طرح گھر یہاں آپ خالی چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، آپ اپنا گھر کے سامان کو فرنش چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تو اس میں ڈسکارڈ کرنے کی بھی کاسٹ ہے نا. ہاں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 4 مزدور بلائے، وہ آئے انہوں نے سامان کھوتی ریڈی پہ لادا اور پھر اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم. آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان خود اٹھا کر اپنے کو چند دوست جو ہٹے کٹے ہیں ان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ یہاں پہ ریسائکلنگ سینٹرز ہیں وہاں پر پھینک کر آنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے باقاعدہ اپنے گھر کو جو پینٹ کر کے جانا ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری میں ہے. تو یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، اور وہ میں آج کل انہی چیزوں میں مصروف ہوں. ابھی تک جو ہے وہ آپ نے جو اسٹیپس بتائے وہ انٹرسٹنگ ہے، اور ہم لوگ فالو کریں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی کہ آپ نے کیا کیا چیزیں بیچ دی ہیں. کچھ تھیلے بھر کے ہم بھی لاتے رہے ہیں آپ کے گھر سے. تھینکس فار آل دوز اسٹف دیٹ وی ہیو ٹیکن اوور فرام یو. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں جو آپ کی پریپریشن ابھی کس لیول پہ ہے، کہ آپ نے گھر لے لیا ہے یا ابھی آپ یار اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اگر پاکستان میں بڑا گھر ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں جو آپ کے لیے، کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں آپ کو وہاں کے حالات کا نہیں پتہ، تو وہ اس میں میرے بھائی میری مدد کر رہے ہیں، وہ میرے لیے گھر بھی دیکھ رہے ہیں. میں لاہور میں ایک مناسب سی سوسائٹی میں رہنا چاہ رہا ہوں جہاں پر بچوں کے لیے اوپن جگہ ہو، پارک ہو، اسکول اچھا قریب میں مل جائے. تو اس کے لیے بھائی میری مدد کر رہے ہیں، اور وہ شروع میں شاید جا کر اس سوسائٹی میں جا کے خود رہوں اس طرح کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ آیا کہ یہ جگہ میرے اور بچوں کے لیے مناسب ہے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر میں فیصلہ لوں گا کہ کیا یہیں مجھے مستقل رہنا ہے یا میں اس لاہور کی جو ریجن ہے اس میں آس پاس رہنا. میں نے لاہور میں ہی ہے کیونکہ لاہور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور سے میری یادیں ہیں، اور لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں میں نے اپنی جوانی گزاری ہے، تو میرا خواب ہے کہ میرے بچے بھی وہیں جوان ہوں. چلے، بہت مزہ ہے سلمان. ایز یوزول جتنا مزہ آف لائن باتیں کرنے میں آتا ہے اتنا ہی آن لائن بھی مزہ آیا. تو دوستوں، امید ہے یہ پوڈ کاسٹ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے پہلی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہ بھی دیکھیں. اور اگر آپ سلمان کی اس جرنی میں ہمارے ساتھ ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایکسپیٹریٹ جب ایک کنٹری سے واپس اپنے کنٹری میں آنا چاہے تو وہ کس ایموشنل سٹیجز سے گزرتا ہے اور کون سی پریپریشن سے گزرتا ہے، تو ہمارا چینل ایم پروڈکشنز یوٹیوب پہ ہے، اس کو سبسکرائب کریں. اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے ایم پروڈکشنز پہ، اس کو بھی لائک کیجیے. تو اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے سلمان پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. بہت شکریہ. اوکے جی، اللہ حافظ.